الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں جو تمام کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ درود لامحدود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت پر نہایت ہی شفیق ہے، مہربان ہے۔ سیرت انبیاء علیہ السلام کے ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کا جو سلسلہ ہے سیرت کا وہ جاری ہے۔ شیطان کا جو ذکر ہے اس کا ذکر جو ہے وہ کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں، اور اس کا ذکر کر کے ہم عبرت کا جو اسباق ملتے ہیں، جو سبق ملتے ہیں، ان کو سننے کی اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح شیطان کو ذلیل کیا، کس طرح وہ عبرت کا نشان بنا، کس طرح وہ انسانوں کو بہکاتا ہے، اس نے وعدہ کیا، اور کس طرح وہ انسان کے دل میں وسوسے پیدا کرتا ہے، انسان سے گناہ کرواتا ہے۔ تو اسی سلسلے میں بات کو آگے لے کے چلوں گا کہ انسان جو اللہ تعالیٰ سے ڈر کر گناہ چھوڑ دیتا ہے اس کا اجر کیا ہے۔ دیکھیں نا، لوگوں کے سامنے ہم گناہ نہیں کرتے، لوگ کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے، بہن بھائی بیوی کیا کہے گی، بچے کیا کہیں گے، چھپ کر گناہ کرتے، اس وقت اللہ دیکھتا ہے۔ اللہ سے ڈر نہیں ہے، لوگوں سے ڈر ہے۔ لوگوں سے ڈر کے ہم گناہ چھوڑتے ہیں تو اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ملے گا، مگر اگر اللہ تعالیٰ کے ڈر سے ہم گناہ چھوڑیں گے تو اس کے لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ میں اس کے لیے 2 جنتیں اس کو عطا کروں گا۔ بڑا خوبصورت واقعہ ہے، امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس واقعے کو نقل کیا، یحییٰ بن ایوب خزائی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس واقعے کو نقل کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں ایک عبادت گزار نوجوان تھا جس نے مسجد کو لازم کر لیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے لیے خوش تھے۔ اس کا ایک بوڑھا باپ تھا، وہ عشاء کی نماز پڑھ کر اپنے باپ کی طرف لوٹ جاتا۔ اس کے راستے میں ایک عورت کا دروازہ تھا، وہ اس پر فریفتہ ہو گئی اور وہ اس کے راستے میں کھڑی ہو جاتی تھی۔ ایک رات وہ اس کے پاس سے گزرا تو وہ اس کو مسلسل بہکاتی رہی حتیٰ کہ وہ اس کو اپنے ساتھ لے چلی۔ جب وہ اس کے گھر کے دروازے پر پہنچا تو وہ بھی داخل ہو گئی۔ اس نوجوان نے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا شروع کیا اور اس کی زبان پر یہ آیت جاری ہو گئی، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 201۔ کہ بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں انہیں اگر شیطان کی طرف سے کوئی خیال چھو بھی جاتا ہے تو وہ خبردار ہو جاتے ہیں اور اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ پھر وہ نوجوان بے ہوش ہو کر گر گیا۔ اس عورت نے اپنی خادمہ کو بلایا اور دونوں نے مل کر اس نوجوان کو اٹھایا اور اسے اس کے گھر کے دروازے پر چھوڑ آئیں۔ اس کے گھر والوں جو تھے نوجوان کے اس کو اٹھا کر گھر میں لے گئے۔ کافی رات گزرنے کے بعد جب وہ نوجوان ہوش میں آیا تو اس کے باپ نے پوچھا، اے بیٹے تمہیں کیا ہوا تھا؟ تو اس نے کہا خیر ہے۔ باپ نے پھر پوچھا تو اس نے وہ پورا واقعہ سنایا۔ باپ نے پوچھا، اے میرے بیٹے تم نے کون سی آیت پڑھی تھی؟ تو اس نے اس آیت کو دہرایا جو میں نے آپ کے سامنے سورۃ الاعراف کی پڑھی، 201 جو اس نے پڑھی۔ پھر وہ بے ہوش ہو کر گر گیا۔ گھر والوں نے اس کو ہلایا لیکن وہ مر چکا تھا۔ سیرت انبیاء علیہ السلام کے ناظرین، انہوں نے اس کو غسل دیا، لے جا کر دفن کر دیا۔ صبح ہوئی تو اس بات کی خبر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی۔ صبح کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے گھر گئے اور والد سے تعزیت کے لیے بھی تشریف لے گئے۔ ارشاد فرمایا کہ تم نے مجھے خبر کیوں نہیں دی؟ اس کے باپ نے کہا کہ وقت رات کا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں اس کی قبر تک لے چلو۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے صاحب جو ہیں
اس نوجوان کی قبر پر گئے اور آپ نے فرمایا، اے نوجوان، جو شخص اپنے رب عز و جل کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ تو اس نوجوان نے قبر کے اندر سے جواب دیا، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے میرے رب عز و جل نے جنت میں 2 جنتیں عطا فرما دی ہیں۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی اسی طرح کی روایت ہے۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا اس کے لیے اجر ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا، لوگوں سے ڈر کر گناہ چھوڑتا ہے، اس کے لیے کوئی اجر نہیں، صرف یہی ہے کہ وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ مگر جو بندہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے گناہ چھوڑے گا تو اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، 2 جنتیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، الا عبادک منہم المخلصین قال ھذا صراط علی مستقیم ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، سورۃ الحجر آیت نمبر 40 تا 42۔ اللہ فرماتا ہے کہ سو ان میں سے تیرے ان بندوں کے جو اصحاب اخلاص ہیں نا، فرمایا مجھ تک پہنچنے کا یہی سیدھا راستہ ہے، بے شک میرے بندوں پر تیرا کوئی تسلط نہیں ہے، سو ان گمراہوں کے جو تیری پیروی کریں گے۔ شیطان جو ہے وہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جو میرے بندے ہیں، جن کا عمل میرے لیے ہے، اخلاص ہے جن کے پاس، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے، اور میں ضرور ان سب لوگوں کو گمراہ کروں گا۔ یہ شیطان نے کہا اللہ تعالیٰ سے، سوائے ان میں سے جو تیرے خاص بندے ہیں، اصحاب اخلاص والے ہیں۔ ابلیس لعین نے اپنے قول میں اصحاب اخلاص کا جو ذکر کیا ہے وہ ان کو گمراہ نہیں کر سکے گا۔ اگر وہ ان کا ذکر نہ کرتا اور مطلقاً کہتا کہ میں سب کو گمراہ کر دوں گا تو وہ اپنی بات میں جھوٹا ہو جاتا، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ جو اللہ کے محبوب بندے ہیں، جن کا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہے، وہ ان کو گمراہ نہیں کر سکے گا، لہذا اس نے جھوٹ بچنے سے یہ جملہ کہا۔ اخلاص کسے حاصل ہوتا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے، اور اصحاب اخلاص کون لوگ ہیں، یہ ایک بحث ہے اور جو ہم اس ویڈیو میں ضرور کریں گے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے مثال دی نا کہ ہم تمہیں اس چیز سے پلاتے ہیں جو ان کے پیٹوں میں ہے، گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ جو پینے والوں کے لیے خوشگوار ہے۔ اللہ تعالیٰ گوبر اور خون کے درمیان سے اس طرح صاف اور خالص دودھ نکالتا ہے کہ اس میں خون اور گوبر کی ذرا برابر بھی کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی، خالص 100% خالص چیز ہوتی ہے۔ تو مسلمانوں کا اخلاص یہی ہے، وہ دکھلاوے کا عمل نہیں کرتے، جو اللہ کے بندے ہیں نا، وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، صرف اسی کی عبادت کرو، عبادت میں اخلاص کرتے ہوئے، اور اخلاص کی حقیقت یہ ہے کہ ہر چیز سے برات یعنی کہ توبہ کا اظہار کرے، صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے اور اس میں اور کسی چیز کی ملاوٹ نہ کرے، دکھلاوا بازی نہ کرے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص جنت کی نعمتوں سے بہرہ اندوز ہونے کے لیے عبادت کرے، مطلب وہ نماز پڑھتا ہے جنت ملے گی، نماز پڑھتا ہے دوزخ کے عذاب سے بچ جاؤں گا، تو یہ بھی ایک اخلاص کا مقام ہے۔ حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ سے ہی ڈرتا ہے، جنت کی طلب رکھتا ہے، عبادت کرتا ہے تو اللہ کے حکم کی تعمیل کرتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ تو عبادت کر تجھے جنت دوں گا، تو عبادت کر تجھے جہنم کے عذاب سے بچاؤں گا۔ تو جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے عبادت کرتا ہے، جنت میں جانے کے لیے عبادت کرتا ہے، تو حقیقت میں یہ بھی اخلاص ہے۔ لیکن یہ درجہ، یہ کامل درجہ جو ہے یہ نہیں ہے، صدیقین کا اخلاص نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنے عمل سے اللہ تعالیٰ کی رضا کا ارادہ جو ہے وہ رکھتے ہیں، اور یہ جو بندہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا ارادہ نہیں، جنت دوزخ کا معاملہ کرتا ہے، اس میں اخلاص ضرور ہے، مگر جو صدیقین کا اور کاملین کا جو مقام ہے وہ نہیں ہے اس کا۔ ایک روایت میں حضرت انس بن مالک روایت پیش کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس حال میں مرا
کہ وہ اللہ تعالیٰ کے وحدہ لا شریک ہونے کے ساتھ اخلاص پر تھا اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرتا تھا، نماز قائم کرتا تھا، زکوٰۃ دیا کرتا تھا۔ جب وہ مرے گا تو اس حال میں مرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہوگا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت پیش کرتے ہیں، جب انہیں یمن کی طرف بھیجا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے وصیت کیجیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، تمہیں کم عمل بھی کافی ہوگا، تمہارا تھوڑا عمل بھی بہت ہوگا اخلاص کے ساتھ۔ ایک روایت میں ہے ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوا، عرض کی یہ بتائیے کہ ایک آدمی جہاد کرتا ہے، اجر کا بھی طالب ہے اور شہرت کا بھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے کوئی اجر نہیں۔ آپ نے یہ 3 دفعہ دہرایا، 3 دفعہ اس نے یہ سوال کیا اور 3 دفعہ آپ نے یہی جواب دیا کہ اس کے لیے کوئی اجر نہیں، کہ جو بندہ ثواب کا بھی حقدار بنے اور لوگوں کے اندر واہ کا بھی طلبگار بنے تو اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ بہرحال آگے اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ وہ جس کا چاہے عمل قبول کرے اور جس کا چاہے وہ عمل قبول نہ کرے۔ حضرت مصعب بن سعد اپنے والد سے ایک روایت پیش کرتے ہیں، ان کا یہ گمان تھا کہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان اصحاب پر فضیلت حاصل جن کے پاس مال کم ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مصعب بن سعد سنو، اللہ تعالیٰ اس امت کی مدد، یہ جو امت ہے اس کی مدد صرف ضعیف مسلمانوں کی دعاؤں اور ان کی نمازوں اور ان کی اخلاص کی وجہ سے فرماتا ہے، اندازہ کریں۔ ایک روایت میں حضرت ضحاک بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت پیش کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میرا کوئی شریک نہیں ہے، جس نے میرے ساتھ کسی کو شریک کیا پس وہ عمل میرے شریک کے لیے ہی ہے۔ دکھلاوے کا عمل آ جائے نا، نماز کسی کو دکھانا، تو نماز اللہ کی ہے، کسی کو دکھا کر پڑھیں گے کہ میں نمازی ہوں تو وہ نماز اللہ کے لیے نہیں، آپ نے اللہ کے ساتھ اس کو شریک ٹھہرایا، اس کا کوئی اجر نہیں ہے۔ صدقہ و خیرات کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کریں، دکھاوا آ گیا تو عمل ضائع۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص کے ساتھ اپنے اعمال کو کیا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ انہی اعمال کو قبول فرماتا ہے جو خالص اس کے لیے ہیں، اور یہ نہ کہو کہ یہ عمل اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور رشتہ داروں کے لیے ہے، کیونکہ پھر وہ عمل رشتہ داروں ہی کے لیے ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے وہ عمل بالکل نہیں ہے، اور یہ نہ کہو کہ یہ تمہاری خاطر ہے، کیونکہ پھر وہ تمہاری ہی خاطر ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے بالکل نہیں ہے۔ ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے میری حدیث سنی، اس کی حفاظت کی، مطلب کہ اس کے الفاظ میں رد و بدل نہ کیا اور اس کو یاد رکھا اور لوگوں تک اس کو پھیلا دیا۔ بعض فقہ کے حامل اس کو اپنے سے زیادہ فقہ تک پہنچا دیتے ہیں۔ فرمایا کہ 3 شخصوں کے دلوں میں کینہ اور حسد نہیں ہوتا جو اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے عمل کرتے ہیں، ائمہ مسلمین کی خیر خواہی کرتے ہوں اور مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ لازم ہوں، ان کی دعا دوسروں کو بھی شامل ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص کی دولت عطا فرمائے۔ ناظرین، جو بھی ہم عمل کرتے ہیں وہ اپنی طاقت سے نہیں کرتے، ہم جو بھی اچھا عمل کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کرتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہمارے ساتھ شامل حال ہوگی تو ہم یہ کریں گے۔ ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے، نظریہ ہونا چاہیے، عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں، چھوٹے سے چھوٹا عمل کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے کرتے ہیں۔ نماز پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، یہ اللہ کے فضل سے کرتے ہیں۔ گناہوں سے بچتے ہیں، کہاں بچ پاتے ہیں، اور اگر کہیں بچ جاتے ہیں تو اللہ کے فضل سے بچتے ہیں، ہمارا اس میں کوئی کردار نہیں ہے۔ وقت کی قلت ہوتی ورنہ میں اس کے اوپر بھی واقعہ پیش کر دوں، بہرحال موضوع پہ ہی رہوں گا، وقت زیادہ ہو چکا ہے۔
اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اخلاق عطا فرمائے، اخلاص عطا فرمائے، اچھا کردار عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں، جو میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان چیزوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ آپ سماعت کرتے ہیں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ان چیزوں پر، ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔